الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی صفات بیان کرتے ہوئے 3 باتیں بیان کی، اور یہ تینوں باتیں ہی بہت ہی اہم ہیں، کہ ہر آدمی گفتگو بھی کرتا ہے، ہر آدمی کے پڑوسی بھی ہوتے ہیں، اور ہر آدمی کے پاس مہمان آتے بھی ہیں، اور یہ خود بھی کسی دوسرے کے پاس مہمان بن کر جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ تینوں باتیں جو ہیں ہر انسان کے ساتھ ان کو سابقہ پیش آتا ہے، اور انہی تینوں باتوں پر اگر کوئی آدمی عمل کرتا ہے تو وہ ایک اچھا مسلمان، اچھا مومن بن جاتا ہے۔ آدمی اپنی زبان کو حفاظت میں رکھے، اپنے پڑوسی کی عزت اور اکرام کرے، اپنے مہمان کی عزت و اکرام کرے، تو یہ آدمی خود بھی جو ہے وہ عزت والا ہو جائے گا، اس کا معاشرے میں ایک مقام ہو جائے گا، اور لوگ اس کو اچھا کہیں گے، اور یہ لوگوں سے بھی اچھا سنے گا، اور لوگوں کے لیے یہ خود بھی جو ہے وہ اچھا کرے گا بھی اور اچھا سوچے گا بھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان کی اہمیت اور زبان کی حفاظت کے حوالے سے بہت سارے ارشادات بیان فرمائے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا کہ من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ سارے کے سارے ابن آدم کے اعمال اس پر وبال ہیں، کل کلام ابن آدم علیہ، ابن آدم کے سارے اقوال اور اس کی گفتگو جو ہے اور اس کے اعمال اس پر وبال ہیں، لا لہو، اس کے فائدے کے لیے نہیں ہیں، الا امر بالمعروف او نہی عن منکر او ذکر اللہ، کہ یا تو وہ معروف کا حکم دے یا منکر سے منع کرے یا اللہ کا ذکر کرے۔ تو یہ 3 باتیں جو ہیں یہ اس کے فائدے کے لیے ہیں، باقی جو کلام جو ہے اس کا وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا پاؤں اتنا نہیں پھسلتا جتنا انسان کی زبان پھسلتی ہے، اور وہ پاؤں سے اتنا نقصان نہیں اٹھاتا جتنی اپنی زبان کے ذریعے وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام اعضاء صبح کے وقت زبان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اے زبان تو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر، اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم سیدھے رہیں گے، ہم سلامت رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے اور ہماری سلامتی ختم ہو جائے گی۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، یہ زبان ہے تو چھوٹی سی لیکن اس کے جرائم اور اس کے گناہ بڑے بڑے ہیں، اور اسی زبان کے ذریعے آدمی جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے،
جھوٹی گواہی دیتا ہے، بہتان لگاتا ہے، چگلی کھاتا ہے اور دوسروں کی عزت کو پامال کرتا ہے۔ اور پھر ایک بزرگ کا قول ہے کہ جو لوگ اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کرتے بلکہ ہر وقت چلاتے رہتے ہیں اور فضول اور لغو باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے ہے کہ اگر انہیں کرامن کاتبین کے لیے کاغذ خریدنا پڑے اور سیاہی خریدنا پڑے تو وہ بالکل خاموش ہو جائیں، کیونکہ اتنا کاغذ نہ وہ خرید سکتے ہیں اور نہ ہی اس کی جو باقی ضروریات ہیں وہ پوری کر سکتے ہیں۔ کہ لو تشترون القراتیس لحفظت لسکتتم عن کثیر الکلام، کہ اگر کاغذات اور رجسٹر خریدنے پڑیں تو یہ لوگ جو ہیں وہ بات کرنے سے خاموش ہو جائیں۔ اسی طرح ایک بزرگ کا قول ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی بات کو اچھی طرح تول لے، یعنی اچھی طرح سوچ لے اور تولنے کے بعد پھر جو ہے وہ بولے۔ اور کسی کا یہ قول ہے کہ آدمی جس طرح مال کی حفاظت کرتا ہے اسی طرح زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو گویا ہم سب کو اپنی گفتگو میں